بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن کے کہے ختم نہیں ہوتے ان کے روگ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جسے آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا اسے آپ کی کمی کا احساس کیسے ہوگا؟ فاصلوں کو کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں تو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ یہ دنیا ہے جناب جو محفل میں بدنام اور منہ پہ سلام کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت ٹھیک ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں۔ بعض اوقات اگر بات وقت پہ نہ کی جائے یا وقت پہ نہ سنی جائے تو 1.25 لاکھ کی بات 2 ٹکے کی رہ جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنی امید مت کھوئیں، کیا پتا آنے والا کل آپ کے لیے کیا لائے۔ مان رکھنا سیکھو، کبھی رک کر کبھی روک کر۔ بے فیض رشتے کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح تعلق کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ اکیلی ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کا حق کھانے والوں کا نہ ہی کبھی پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی کبھی انہیں سکون ملتا ہے۔ اپنا دوسروں میں بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے اور ہمیشہ سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہر بات پہ مسکرانے والے کو پاگل اور چپ رہنے والے کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ایسی یاری ہیں جو دونوں طرف سے کاٹنا بخوبی جانتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی وہ ہر چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، لیکن اس وقت آپ ان سب سے بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے مگر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ایک وقت آتا ہے جب خود کو سمجھنے کا وقت نہیں رہتا اور پھر ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا انتظار مت کرو کہ زندگی میں چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ زندگی ہمیشہ سے ہی پیچیدہ ہے اور رہے گی۔ زندگی میں جو بھی ہے یا تو اسے بدل ڈالو یا پھر اس کے ساتھ رہنا سیکھ لو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ لڑکی گوری ہو، لمبی ہو مگر لڑکے سے لمبی نہ ہو، پڑھی لکھی ہو مگر زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، کماتی ہو مگر لڑکے سے زیادہ نہ کماتی ہو، بالکل بھی بولتی نہ ہو مگر گونگی نہ ہو، جہیز جتنا بھی لائے کم ہے۔ بچے پیدا کرنے ہوں تو خرچ اور خیال رکھنے کے لیے واپس میکے بھیج دیں گے۔ کام کرنے کے قابل ہو جائے تو فوراً سسرال حاضر ہو۔ بیٹیاں پیدا کر دی تو لڑکا دوسری شادی کر لے گا مگر بیٹے پیدا کر کے زیادہ اترائے گی نہیں۔ بیٹیاں جتنی بھی پیدا کرے گی
سب کے جہیز ماموں بنوا کر دیں گے، مگر یہ سب تو تب کی باتیں ہیں جب رشتہ ہو جائے گا۔ آپ کی لڑکی کو تو چشمہ لگا ہے، ہمیں رشتہ منظور نہیں، یہ تو بہت موٹی ہے، یہ تو کافی چھوٹی ہے قد میں۔ ہمارے معاشرے میں بیشتر لڑکیاں صرف اسی معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ جب ہم کسی انسان کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کی بھی عزت کرنا جانتے ہیں۔ پہچان چھوٹی ہو یا بڑی، اپنی ہونی چاہیے۔ دنیا کے سب سے بڑے پیر آپ کے والدین ہیں، جن کی آپ کے حق میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت سناؤ، یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ دل کی شریانوں میں زندگی بن کر بہنے والوں کی وجہ سے ہی اکثر دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ جب تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ بدی کا ذکر سننا بدی میں شریک ہونا ہے۔ تکلیف آنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی تکلیف سے آشنائی مل جاتی ہے۔ یہ جو آج تیرے سر پر پڑی تو تیری چیخ نکلی ہے، اور وہ جو شخص کل تکلیف سے چلا رہا تھا تم نے اس کی تکلیف کو نوٹ نہیں کیا، تو تکلیف جو ہے تمہیں دوسروں کے درد سے آشنا کرے گی۔ ہوا یہ کہ وہ چلاتا رہا اور تو نے غور نہیں کیا۔ تکلیف کے ذریعے تمہیں اس انسان کی تکلیف سے آشنا کرایا گیا۔ محبت شفا کا ذریعہ ہے، تو جاؤ جان بوجھ کر پیار کرو، اسراف سے محبت کرو، بے حد محبت کرو، پوری طرح سے محبت کرو، پھر یہ ایک کامل محبت ہوگی۔ زندگی میں چیلنج ہے تو زندگی ہے، اور جینے کا اصل مزہ ہی ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے انہیں ہر حال میں شکست دینا ہے۔